وہ لاسٹ کامنٹ ہے میرا خان سر کے تعلق سے. مسئلہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں کا نام جو ہے وہ اس طرح مشہور ہو جاتا ہے کہ ان کی انفارچونیٹلی عزت کرنی پڑتی ہے حالانکہ وہ اس کے حقدار نہیں ہوتے ہیں. اب یہ خان سر نہیں ہے، پیر ہیں. یہ اس لیول کی بات کرتا ہے بندہ کہ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ اس کے پاس پڑھنے والے ہزاروں بلکہ لاکھوں میں ہیں، بہار میں اور یو پی میں. آئی مین کم آن گیو می اے بریک. ایسا آدمی کہ جس کا آئی کیو لیول اتنا گرا ہوا ہو، وہ تمہارا نیشنل لیول کا گرو بن جائے. تو بھائی تم یہ دیکھو، ہمارے یہاں ایک روایت ہے، ایک مشہور تابعی ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ انظروا عمن تأخذون دینکم، کہ تم یہ دیکھو پہلے کہ تم اپنا دین کس سے حاصل کر رہے ہو. بندہ کریڈیبل ہونا چاہیے، اس کے پاس معلومات ہونی چاہیے. جب تم ایسے لوگوں کو دیکھ لو تو پھر ان سے علم حاصل کرو. یہ ہمارے یہاں ٹریڈیشن ہے، اور آپ وسلم کے بعد، صحابہ کے بعد جو جنریشن ہے، وہاں سے یہ ٹریڈیشن بالکل ایک دم پورے مسلمانوں کو دے دیا گیا. لیکن ظاہر ہے کہ یہ ایک اسلامی اصول ہے. عام لوگ اس کو کیا جانے، جو مسلمان نہیں ہیں وہ اس کو کیا جانے. تو وہ دیکھتے ہیں کہ اچھا ایک آدمی بڑا مشہور ہو رہا ہے، چلو ادھر ہی. اس کو بولتے ہیں بھیڑ چال، کہ جدھر بھیڑ ادھر ہم. وہ چونکہ چٹکلے چھوڑ رہا ہے اور اس کی ایک فنی انداز ہے، مضحکہ خیز انداز ہے، تو چلو بھائی اس کو سننے میں مزہ آ رہا ہے، لہٰذا یہ اچھا ہوگا. یہ معیار نہیں ہے. میں اس کی ایک کلپ آپ کو سنانا چاہتا ہوں، اور آپ میں سے بہت سے لوگوں نے وہ کلپ دیکھ بھی لی ہوگی. اس نے کس طریقے سے سول لا اور کرمنل لا کو کمپیئر کیا ہے. ہمارے دوست عاصم افتخار صاحب نے بھی اس تعلق سے ایک ویڈیو بنائی ہے، وہ ویڈیو آپ ضرور دیکھیے گا. میں مختصر اس کے اوپر تبصرہ کروں گا. یہ دیکھیے. اسلام کا قانون اگر انوچھید 25 کہتا ہے دھارمک قانون، اسلام کا قانون ہے کہ چوری کرے تو ہاتھ کاٹ دو، ہے نا. کوئی مسلمان چوری کرے نا تو اس کا ہاتھ کاٹیے. کہیے کاہے کاٹیے؟ تو انوچھید 25 تمہاری دھارمک سوتنتا، اسلام کہتا ہے ہاتھ کاٹ دو. تو کہے نا ہمارا ہاتھ کاٹیں گے، اسلام باہر میں گیا. ہم کو بھارتی دنڈ سنگیتا، انڈین پینل کوڈ کی طرح چوری کی سزا دیجیے، 2 سال جیل میں رکھیے، ہاتھ کاہے کاٹیے گا؟ وہاں ان کو اسلام نہیں دکھے گا. وہاں بھی کہیے نا کہ چور پھانسی کی سزا اسلام میں نہیں ہے، سر کاٹ دینا ہے. مہیلا کوئی گناہ کرے تو پتھر سے مارنا ہے اس کو. وہاں پہ سوچیے چوراہا پہ کھڑا کر کے پتھر سے کوچ کے مار دیتا ہے سب. سر کاٹ دیجیے، موت کا بدلہ موت، ہاتھ کا بدلہ ہاتھ، آنکھ کا بدلہ آنکھ. یہی ہوتا ہے نا اسلام میں. تو مسلمان لوگ یا مسلمان کے مولانا لوگ جو سامان دنڈ سنگیتا تھی اسے مان لیا. دنڈ سنگیتا میں بھی تو آپ کہیے کہ مسلمانوں کا دنڈ قانون الگ رکھیے. اگر ایسا کر دیں گے تو آپ بھی پڑھیں گے کہ سب سے ٹف قانون سعودی عرب کا ہے. آدھا مسلمان کٹا کے پھینکا جائیں گے لوگ اگر اسلامی قانون لگا دیجیے تو. بہت ٹف قانون ہے اسلام کا قانون وہاں پہ. تو وہاں پہ ان کا اسلام نہیں خطرے میں آیا. وہاں کوئی اسلام کا قانون. اچھا جی، تو سعودی عرب کا قانون بہت خطرناک ہے. اگر وہ قانون لاگو ہو گیا تو آدھے لوگ کیا کہا انہوں نے، کٹا کے پھرا جائیں گے، یعنی ان کا ہاتھ کٹ جائے گا. تو ان کا ہاتھ، آدھے لوگ جو ہیں وہ ہتھ کٹے ہوں گے. تو اگر یہ اصول مان لیا جائے تو پھر سعودی عرب کی آدھی آبادی جو ہے وہ ہتھ کٹی ہونی چاہیے اس اصول کی روشنی میں. اچھا، دوسری بات، جہالت اپنے عروج پر ہے کہ سول کوڈ کو اور کرمنل کوڈ کو خان سر نے مکس کر دیا. یہ جانتے ہوئے، آئی ایم شور کہ یہ نہیں جانتے ہوئے، یعنی میں نہیں کہتا کہ وہ جانتے، وہ نہیں جانتے. سول کوڈ جب آپ کوئی کیس سول عدالت میں لے کر جاتے ہیں تو وہاں جو 2 پارٹیز ہوتی ہیں وہ 2 انڈیویجولز ہوتے ہیں. ایک کو آپ پلینٹف کہہ لیں اور دوسرے کو آپ ڈیفینڈنٹ کہہ لیں. مثلا میں اگر آپ کے خلاف کیس کر دوں کسی معاملے میں اور وہ سول میٹر ہو، تو آپ کیس کا نام اس طرح دیں گے کہ یہ کیس یاسر ندیم الواجدی بنام مثلا خان سر مثلا یہ کیس ہے. تو اب 2 انڈیویجولز کے درمیان ہے. لیکن جو کرمنل کوڈ ہوتا ہے وہ انڈیویجولز کے درمیان نہیں ہوتا، بلکہ وہ انڈیویجول ورسز اسٹیٹ ہوتا ہے. مثال کے طور پر اگر کوئی شخص کوئی جرم کر دے، چوری کر لے، ڈاکہ ڈال دے، کسی کو قتل کر دے، تو اب قاتل اور مقتول کے درمیان کیس نہیں ہوگا، مقتول تو گیا. یا چور اور جس کی چوری ہوئی ہے جس کے یہاں، اس کے درمیان وہ کیس نہیں ہوگا، بلکہ یہ ہوگا کہ خان سر ورسز اسٹیٹ آف انڈیا. تو اب مان لیجئے خان سر نے کوئی جرم کیا ہے تو خان سر پھنسیں گے، اور اسٹیٹ جو ہے وہ پلینٹیف ہوگا اور خان سر جو ہے وہ ڈیفینڈنٹ ہوں گے. دونوں میں بڑا فرق ہے. پہلا فرق. دوسری بات، اگر آپ یہ کہتے ہیں نا کہ بھئی مسلمانوں کو اپنے ہی کرمنل کوڈ سے بڑا ڈر لگتا ہے، ایسا نہیں ہے.
دنیا کے کسی بھی ملک میں اگر آپ مسلمانوں سے یہ کہیں اور مسلمان اپنی قرآن اور سنت سے محبت کرنے والے ہوں، اور دنیا میں اکثریت الحمدللہ ابھی بھی ایسی ہی ہے کہ بھئی آپ کو اختیار ہے کہ آپ کو ہم سول کوڈ بھی دیں گے اور کرمنل کوڈ بھی دیں گے، تو مسلمان بالکل بھاگ کر اس چیز کو ایکسپٹ کرے گا. لیکن کیا حکومت اس چیز کے لیے تیار ہے؟ کیا حکومت یہ یعنی جو سول کوڈ ہے مسلمانوں کا 3-4 مسائل کے اندر جو ایک ایکسیپشنل ٹریٹمنٹ ہے، حکومت وہ چھین رہی ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں کرمنل کوڈ بھی الگ ہونا چاہیے، تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان اپنا ایکسکلوسیو کرمنل کوڈ ڈیمانڈ کرے. اگر آپ یہ چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، مسلمان ڈیمانڈ کریں گے. اگر دیش کی اور ملک کی یہ اوپینین بن جائے کہ مسلمانوں کا اپنا کرمنل جسٹس سسٹم ہونا چاہیے قرآن اور سنت کے اوپر، بالکل ہوگا، مسلمان اس کا بڑھ چڑھ کر استقبال کریں گے. لیکن اس کی کچھ شرطیں ہیں. وہ شرطیں یہ ہیں کہ آپ کے جو جج ہیں، جو آپ کے کالجز لا کالجز سے نکلے ہیں، ان کو اسلام کا کچھ پتہ نہیں ہے، ان کو فقہ کا نہیں پتا، ان کو اسلامی قوانین کی الف با اور ABC نہیں پتا. لہٰذا جو فقہا ہوں گے آپ کو ان کو یعنی جو فقہ کے ماہر ہوں گے مسلمان، آپ کو ان کو ججز ہائر کرنا پڑے گا. وہ ججز بنیں گے، ان کی عدالتوں کے اندر جب کیس جائے گا تو ظاہر ہے کہ وہ پھر اس بات کا اختیار رکھیں گے کہ وہ کرمنل مسئلے کے اندر کوئی فیصلہ سنائیں. پوائنٹ نمبر 1. پوائنٹ نمبر 2، آپ اس عدالت کے تحت پھر پولیس بھی رکھیں گے. چونکہ عدالت نے اپنا کیس سنا دیا، پولیس اس کی حمایت کرنے والی نہیں ہے، تو عدالت کا کیس پھر نافذ کیسے ہوگا؟ عدالت کا فیصلہ نافذ کرنے کے لیے پولیس فورس بھی چاہیے. تو کیا آپ اس بات کے لیے تیار ہیں کہ مسلمانوں کی اپنی عدالتیں ہوں اور ان عدالتوں کے تحت ان کی باقاعدہ پولیس ہو لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنے کے لیے؟ کیا آپ اس بات کے لیے تیار ہیں؟ چونکہ اس بات کے لیے تیار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ ایک ملک نہیں، ایک ملک میں 2 مکمل نظام چلا رہے ہیں. تو ایسی باتیں نہ کریں کہ جس میں آپ خود پھنس جائیں. ٹھیک ہے، مسلمانوں کو کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر وہ سعودی عرب میں لاگو کر چکے اور گزشتہ تقریباً سمجھ لیں کہ 1400 سالوں میں 1300 سال تک کے اسلامی قانون دنیا کے مسلم ممالک کے اکثر حصے میں مکمل نافذ رہا ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ انڈیا کے مسلمان اب اسلامی قانون سے نفرت کرنے لگے ہیں؟ ایسا نہیں ہے. تو یہ ایک فالتو کی دلیل ہے، محض لو آئی کیو لوگوں کے سے واہ بٹورنے کی ایک کوشش ہے، ناکام کوشش ہے. اور یہ وجہ ہے کہ سامنے جو بیچارے کوچنگ والے ہیں آئی ایم شیور کہ نہایت لو آئی کیو لیول کے لوگ ہیں، تو وہ سارے کے سارے اس پر خوب حاضر ہیں. ہاں بڑی زبردست بات کہہ دی، حالانکہ یہ جہالت کے اوپر مبنی بات ہے. اور انفارچونیٹلی مجھے حیرت ہوتی ہے کہ انڈیا میں جو نیوز چینلز ہیں وہ کس طریقے سے لوگوں کا ایکسپلوئٹیشن کرتے ہیں. وہ جانتے ہیں کہ ہماری پبلک بہت بیوقوف ہے، لہٰذا بیوقوف بناتے رہو. تو باقاعدہ کچھ نیوز چینلز نے اپنے ٹویٹر ہینڈل کے اوپر یہ ویڈیو شیئر کی ہے مسلمانوں کو چیلنج کرنے کے لیے. تو یہ ہماری طرف سے اس کا مختصر سا جواب ہے. اچھا جی، تو میرے ساتھ اس وقت عاصم افتخار صاحب ہیں اور ایکنالج اسلام صاحب ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ الحمدللہ الحمدللہ. جی ماشاء اللہ زبردست آپ کے انپٹس آ گئے دونوں معاملے پہ. اور بہت حیرانی کی بات صحیح فرما رہے تھے آپ کے. میں نے دیکھا کہ میڈیا والے لوگ اس طرح سے ہیڈ لائن لگا کے یہ جو ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں ان کا نام امت سنگھ ہے، اب پتہ نہیں، بہرحال یہ مسلم نہیں ہے، اس ویڈیو سے بھی پتہ چلتا ہے کیونکہ انہوں نے ریفر کیا کہ مسلمان لوگ، مطلب یہ اپنے آپ کو اس میں انکلوڈ نہیں کرتے ہیں. تو یہ تو واضح ہے کہ یہ مسلمان نہیں ہے. اب ان کا جو حقیقی نام ہے، خیر جو بھی ہو، تو خان سر کے نام سے جانتے ہیں تو اسی نام سے ان کو بلاتے ہیں. تو باضابطے سے میڈیا والوں نے جو ہے اس طریقے سے کہ خان سر نے جو ہے وہ مولاناؤں کی کلاس لگا دی، اب آؤ جواب دو، یہ وہ اس طریقے سے دکھا رہے ہیں جیسے کہ انہوں نے پوری میدان جو ہے وہ فتح کر لی ہو. بھائی بیٹھاؤ، آؤ بیٹھاؤ، دم ہے تو. جی ہاں بھائی اکیلے اپنے گلی میں جو ہے بھونک رہے ہیں بیٹھ کے، دیکھتے ہیں کس کے اندر کتنی انٹلیکچولیٹی ہے، کس کی باتوں میں کتنی ریشنلٹی ہے، دم ہے. اور واقعتاً یعنی کہ غرق ہو چکا ہے پورا میڈیا، اور پورے جو ان کے سننے والے ہیں ان کا آئی کیو غرق ہو چکا ہے. وہ پتہ نہیں کتنی صدیاں لگے ان کو اپنے آئی کیو کو ٹھیک کرنے میں. جی ہاں بالکل ٹھیک. اچھا، اور یہ سامنے آنے کی ہمت کرتے ہی نہیں ہے. 2 موقع ایسے آئے ہیں کہ میں نے باقاعدہ عزت اور احترام کے ساتھ ان لوگوں کو بلایا. پہلا موقع ابھی 2 ہفتے پہلے
وہ جو ایک ایجنسی ہے چائلڈ پروٹیکشن کی انڈیا میں, اس کا فل فارم میرے ذہن سے نکل گیا, تو اس نے دارالعلوم دیوبند کو ایک نوٹس ایشو کیا کہ بھائی دارالعلوم نے اپنے طلبہ اور اسٹوڈنٹس پر انگلش پڑھنے پر پابندی لگا دی ہے, حالانکہ ایسا نہیں تھا. تو میں نے, اور باقاعدہ چائلڈ پروٹیکشن والوں نے یہ کہا کہ بھئی یہ بچوں کے حقوق کی خلاف ورزی ہے. تو وہ جو اس کا چیئرمین ہے, میں نے اس کو ٹیگ کیا اور میں نے کہا کہ بھائی تم آ کر مجھ سے ہم بات کرتے ہیں, تم اپنے چینل پر بلا لو یا میں تم میرے چینل کے اوپر آ جاؤ, بہت سویلائز انداز میں تمہارے سے گفتگو ہوگی, تم اپنا پوائنٹ رکھو. اب آپ یہ دیکھیں کہ وہ چیئرمین کے جو ایک ادارے کے اوپر اس بنیاد پر اعتراض کر رہا ہے کہ یہاں انگلش نہیں پڑھائی جاتی, خود انگلش نہیں جانتا. تو میں انگلش میں ٹویٹ کر رہا ہوں, وہ ہندی میں مجھے جواب دے رہا ہے. ایک بھی جواب اس نے انگلش میں نہیں دیا, بیکاز ہی از اے کمپلیٹلی موران الٹریٹ پرسن. یہ صورتحال ہے ان لوگوں کی. پہلا موقع تو یہ ہے. دوسرا موقع یہ ہے کہ ابھی دارالعلوم دیوبند کے اوپر پھر دوبارہ اعتراض ہوا کہ بھائی دارالعلوم دیوبند میں بہشتی زیور پڑھائی جاتی ہے اور اس میں یہ مسائل وہ مسائل ہیں. جو بھی مسائل ہیں, صحیح یا غلط, آئیے ہم اس کے اوپر بات کرتے ہیں. تو جس خاتون نے وہ پوری پٹیشن شیئر کی ہے, میں نے اسی کو ٹیگ کر کے اس کو دعوت دی, لیکن وہ بھی غائب. تو گدھے کے سر سے سینگ جس طرح سے غائب ہوتے ہیں, یہ ایک دم اس طریقے سے بھاگتے ہیں جیسے ہی ہم ان سے گفتگو کرتے ہیں. یہ سمجھتے ہیں کہ ہم صرف ان مولوی نما مخلوق سے گفتگو کریں گے کہ جو 5,000 کا چیک لے کر یہ گارنٹی دیں اور پھر تھپڑ کھائیں. ہاں, تو ہم اس سے بات کریں گے. یہاں آتے ہوئے نانی مرتی ہے ان لوگوں کی. جی ایک پیٹرن دیکھا میں نے ان لوگوں, یعنی کہ جو ویڈیوز بناتے ہیں یا ٹویٹ کرتے ہیں جب بھی, کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں, دلیل پہ کبھی بات نہیں کرتے. یہ لوگ بس لیبلز لگائیں گے. تم جہادی کے ساتھ کیا بات کریں گے, تم جو ہے وہ عورتوں کو ستانے والے ہو, تم بچوں کو ریپ کرنے والے ہو, تم یہ ہو تم وہ ہو. بھائی آپ جو مسئلہ ہے جس پہ آرگیومنٹ چل رہا ہے اس پہ ایک دلیل نہیں دے سکتے یہ لوگ, کیونکہ ان کا بالکل خالی ہے, دلیل کا لیول بالکل خالی ہے. یہ کبھی بھی اگر جو اسلامک پرسپیکٹو کو اچھے سے جاننے والا ہو, گراسپ ہو, اس کو پتا ہو سب کچھ ہے, ان سے یہ کبھی دلیل کی بنیاد پہ نہیں جیت سکتے. اس لیے کبھی یہ بات نہیں کرتے دلیل کی. بالکل بالکل. جی اطہر بھائی آپ کچھ کہہ رہے تھے. جی مفتی صاحب, یہ خان سر کی جو بات ہے نا, یہ اکثر کنٹروورسیز میں جو ہے وہ اپنے آپ کو پا لیتے ہیں. ان کی بایوگرافی اگر آپ دیکھیں گے تو یہ جو ہے یہ ٹیچر ہیں, ان نے سائنس میں ڈگری حاصل کی ہے, لیکن اب ہوا کیا کہ انہوں نے ایک اپرچونٹی دیکھی کہ کیونکہ وہاں کے بہار اور پٹنہ کے لوگ انگلش میں تھوڑے ویک ہوتے ہیں, تو ان کو تھوڑا تڑکے میں سمجھا کے, اور اب ہنسنے والی بات یہ ہے کیونکہ آج کل بھی لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ خان سر از سم ہاؤ اوور ریٹڈ, کہ یہ جو ہے یو پی ایس سی کی تیاری کراتے ہیں. یعنی جو بچے وہاں پہ تالیاں مار رہے تھے, جن کو سول لا اور پرسنل لا کا پتہ نہیں تھا, وہ بیوروکریسی کی کے ایگزام کی تیاری کر رہے ہیں. واٹ این آئرنی, آئی مین واٹ این آئرنی. بس اسی سے اندازہ مطلب پتہ لگ جاتا ہے کہ کس طریقے کے مطلب ٹیچر ہیں اور کس طریقے کے لوگ ہیں جو ان سے پڑھ رہے ہیں. بس اور کیا انسان کہہ سکتا ہے. زبردست پوائنٹ.